میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في آخر سورة البقرة: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين۔ وقال عز وجل كما ورد في سورة الحديد: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه۔ وقال عز وجل كما ورد في سورة التغابن: آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ وقال عز وجل كما ورد في سورة النساء: رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز حاضرین اور محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے علم میں ہے کہ ماہ مبارک ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے، اور اسی ماہ مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی ہوئی، اور اسی ماہ مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی ہوا۔ عام طور پر ان دونوں واقعات کے لیے 12 ربیع الاول کی تاریخ بیان کی جاتی ہے، لیکن بعض محققین کی رائے یہ ہے، جن میں خاص طور پر سید سلیمان سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا محققانہ قول ہے کہ حضور کی تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول ہے۔ البتہ یہ کہ یوم وفات یقیناً 12 ربیع الاول ہے، اور ہمیں بچپن میں بھی یاد پڑتا ہے کہ ہم 12 وفات کا لفظ سنا کرتے تھے، 12 وفات، اور اس موقع پر پھر غربا کو کھانا کھلانا، کچھ لوگوں کی مدد کرنا، یہ کام جو ہے عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ وہ چیز ہے جو میں اپنے بچپن کی بات عرض کر رہا ہوں کہ مشاہدہ تھا۔ تو اس سلسلے میں جو گفتگویں پیش نظر ہیں، اس میں آج سب سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ نبوت اور رسالت کا مقصد کیا ہے، اس پر گفتگو ہو، اور یہ بات واضح کی جائے کہ قرآن کے فلسفے میں نبوت اور رسالت پر ایمان کی کیا اہمیت ہے، کیا حیثیت ہے۔ دیکھیے، جسے ہم ایمان کہتے ہیں اسے ذرا تقسیم کیا جائے تو وہ 3 بنیادی ایمانیات پر مشتمل ہے: ایمان باللہ یا توحید، ایمان بالآخرہ یا معاد، ایمان بالنبوت و رسالت۔ اب یہ جو 3 ایمانیات ہیں، ایمانیات ثلاثہ، ان کا باہمی ربط کیا ہے؟ یہ گویا کہ اسلام کے دینی اور مذہبی فلسفے کا بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیے، ایمان باللہ سے مراد کیا ہے؟ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کائنات جو تا حد نگاہ ہماری نگاہوں کے سامنے پھیلی ہوئی ہے، نہ یہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گی۔ البتہ ایک ہستی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ وہ ہستی اس کی خالق ہے، اس نے اسے پیدا کیا ہے، اس نے تخلیق فرمایا ہے، اور یہ تخلیق بالحق ہے، با مقصد ہے، یہ بے ارادہ نہیں ہے، یہ کھوئے کھیل نہیں ہے، بلکہ بالحق۔ اور یہ تخلیق ابدی نہیں ہے، ایک وقت آئے گا کہ ختم ہو جائے گی۔ الی اجل مسمی، ایک وقت معین تک کے لیے یہ تخلیق کی بساط بچھائی گئی ہے۔ وہ اللہ اپنی ذات میں تنہا ہے، اکیلا ہے، کوئی اس کا کفو نہیں، کوئی مد مقابل نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی جو اس کا برابر کا شریک ہو یا اس کی الوہیت میں شامل ہو، ہرگز نہیں۔
لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مثیل لہ. اس اللہ میں تمام محاسن موجود ہیں بتمام و کمال، جنہیں ہم اسماء الحسنہ کہتے ہیں، اللہ کے اچھے نام. وہ سب کیا ہیں؟ اللہ کی صفات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات بہت اعلیٰ ہیں. چنانچہ جب ہم ایمان مجمل دیکھتے ہیں تو اس میں الفاظ کیا ہیں؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ. میں ایمان لایا اللہ پر جیسے کہ وہ اپنے اسماء اور صفات سے ظاہر ہے. یہ جو ہستی ہے اسے آپ اللہ کہہ لیں، اللہ رحمان کہہ لیں، جو بھی چاہے نام دے لیں. قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں آخر میں فرمایا گیا قل ادعوا اللہ عبد الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی. اے نبی ان سے کہہ دیجئے چاہے اللہ کہہ کر پکار لو چاہے رحمان کہہ کر پکار لو، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. ہاں یہ جان لو کہ جس کو تم پکار رہے ہو تمام اسماء حسنی اسی کے ہیں. یہ جو ہستی ہے تبارک و تعالی، اس نے اس کائنات کو پیدا کیا، اور اس کائنات کی وسعتوں کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے. اس نے ملائکہ کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، یہ گیلیکسیز جو ہے انہیں پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا. لیکن اس تخلیق میں اس کا نقطہ عروج، کلائمیکس آف کریشن، وہ ہے انسان کی تخلیق. انسان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلقتہ بیدیہ، میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. پھر یہ بھی فرمایا گیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ہم نے بنی آدم کی بڑی تکریم کی ہے، بڑا اعزاز کیا ہے، اور اس نے بحر و بر میں ہم سوار کراتے ہیں، اور ہم نے بہترین پاکیزہ رزق اس کے لیے فراہم کیا ہے. تو یہ انسان جو ہے اس کی عظمت کا اسے اندازہ کیجئے کہ تمام ملائکہ کو حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر ہے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. سجدہ کیا تمام فرشتوں نے، سب کے سب نے مل کر. یہ انسان جس کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا کمال ہے، اس کی زندگی کیا ہے؟ ایک تصور تو ہمارا یہ ہے کہ یہ زندگی ہماری ولادت سے شروع ہوئی ہے، موت پر ختم ہو جائے گی. نہیں، یہ تو بہت ہی تھوڑا سا وقفہ ہوا. انسان ابدی ہے اور ازلی بھی ہے. ازلی بئی معنی کہ کائنات کی تخلیق میں سب سے پہلے ارواح انسانیہ کو پیدا کیا گیا، اور اس میں بھی سب سے پہلے روح محمدی یا نور محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی تخلیق ہوئی ہے. اس اعتبار سے ازل میں، جبکہ ابھی کائنات کا کوئی وجود نہیں تھا، ارواح کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک عہد لیا تھا الست بربکم قالوا بلی، کیا میں تمہارا رب، مالک، پروردگار، آقا نہیں ہوں؟ اور ہم سب نے کہا تھا کیوں نہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، آپ ہمارے رب ہیں. اس کے بعد ہمیں ایک نیند سلا دیا گیا، ان ارواح کو کسی کولڈ سٹوریج میں رکھ دیا گیا. پھر دوسری طرف ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری جو ایمان بالآخرت ہے، انسان کی زندگی جو ہے، یہ اس دنیا کی زندگی تو اس زندگی کا بہت ہی چھوٹا سا وقفہ ہے. اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوگی، اور اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی وہ ابدی ہے. وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا. یا تو پھر اس زندگی میں جنت ہوگی اور وہ بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوگی، ابدی ہوگی، اور یا جہنم ہوگی اور وہ بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوگی. اعاذنا اللہ منہا، اللہ تعالی ہمیں اس سے ہمیں محفوظ رکھے. یہ جو انسانی زندگی ہے، جو میں نے عرض کیا کہ ازل سے ابد تک پھیلی ہوئی ہے، جس کے بارے میں علامہ اقبال کے بڑے پیارے اشعار ہیں. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. یہ زندگی بہت طویل ہے، یہ 60 70 80 سال نہیں ہے. البتہ اس زندگی میں سے ایک حصہ کاٹ کر ایک چنک علیحدہ کیا گیا ہے. وہ زندگی جو روحانی چلی آ رہی تھی ازل سے، اور وہ زندگی جو موت کے بعد پھر آخرت کی شروع ہوگی، ان دونوں کے مابین ایک ہمارا زندگی کا یہ وقفہ جو ہے، اس کو امتحانی وقفہ قرار دیا گیا ہے. قرآن کہتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے یہ موت اور زندگی کا سلسلہ اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والے.
تو حیات دنیاوی کا اصل مقصد امتحان ہے، ابتلا ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا